ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نامی ایک محنتی کسان رہتا تھا، جو کہ دن رات اپنے کھیتوں میں محنت سے کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے کھیتوں میں پھل لگانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی بھی بیج نہ تھا، جس کی وجہ سے علی بے حد پریشان تھا۔ پریشانی کے اس عالم میں وہ ایک بڑے کسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ بیج مانگتا ہے۔ کسان دل ہی دل میں سوچتا ہے، ارے اس نادان کو کیا پتا کہ یہ بیج ٹھیک ہیں بھی یا نہیں۔ دل میں یہ بات سوچ کر وہ اسے خراب بیج پکڑا دیتا ہے۔ پھر وہ کسان اپنے گھر چلا آتا ہے۔ پھر علی کسان وہ بیج اپنے کھیتوں میں بو دیتا ہے اور پھر دن رات محنت کرتا ہے۔ اور جب کئی دن گزر جاتے ہیں تو علی بہت پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تک فصل کیوں نہیں نکلی۔ علی کی ماں جب اسے پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے، بیٹا پریشان مت ہو، پریشانی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تم اپنی محنت کو جاری رکھو تاکہ محنت کا پھل تمہیں مل سکے، اور مجھے امید ہے تمہیں محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ علی اپنی ماں کی یہ بات سن کر سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک پری جو یہ سب پریشانی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے اور اس میں شاندار فصل اگا دیتی ہے۔ کسان جب صبح اٹھتا ہے اور فصل کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ خوشی کے اس عالم میں وہ اپنی ماں کو بلا کر لاتا ہے اور اسے اپنا کھیت دکھاتا ہے۔ ماں اس کے کھیت کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں تمہاری محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ کسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس فصل کو کاشت کر دینے کے بعد اسے بیچ دیتا ہے، اور پھر گھر آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں دیکھو میں کتنے مہنگے داموں اس فصل کو بیچ کر آیا ہوں۔ پھر علی کسان بڑے کسان کے پاس جاتا ہے اور اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ بڑا کسان دل میں سوچتا ہے، ارے اس نے تو کوئی شکایت ہی نہیں کی، جبکہ میں نے تو اسے خراب بیج دیے تھے، تو پھر کیسے یہ فصل کو بیچ کر آیا ہے اور کیسے فصل ہری بھری ہو گئی۔ بڑا کسان باتوں میں اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ اتنی جلدی فصل اگ گئی اور وہ اسے اتنے مہنگے داموں بیچ کر بھی آ گیا۔ علی اسے سارا ماجرا بتا دیتا ہے کہ کئی دنوں تک اس کی فصل نہیں اگی تھی۔ بڑا کسان جب یہ بات سنتا ہے تو اسے دل میں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ بڑا کسان کہتا ہے، ارے علی مجھے معاف کر دو، تمہاری اس شاندار فصل کی وجہ میں نہیں ہوں، بلکہ تمہاری ماں کی مانگی ہوئی کوئی دعا یا تمہاری نیکی ہوگی، ورنہ میں نے تو تمہیں خراب بیج دیے تھے۔ علی اس کی بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ علی کسان جو کہ بہت امیر ہو چکا ہوتا ہے، گھر جا کر اپنی ماں کو سب کچھ بتاتا ہے۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا یہ میری دعا کے ساتھ ساتھ تمہاری محنت کا بھی پھل ہے جو تمہیں ملا ہے۔ تم نے دن رات محنت کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ علی اپنی ماں کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے۔